آپ نے اندھیروں سے یوز ٹو ہو گئے، بلکہ ہم اندھیروں کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن مختصر میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے اور روشنی سمجھ کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، ہم اپنے دل کو نورانی کیوں بنائیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن شاید ہی آپ نے اپنی زندگی میں ایسا سوچا ہو یا آپ نے توجہ کی ہو کہ میں نے اپنے دل کو نورانی بنانا ہے۔ دیکھیں، ایک قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ حدید کی چند آیات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس پہ اللہ کی عطا سے بات کریں گے۔ قیامت کے دن کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 12 میں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک هو الفوز العظیم، ان سے کہا جائے گا آج خوشخبری ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جس کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا یہ حال ہوگا۔ اب دیکھیں، یہاں قرآن اصل میں مردوں کی صیغے میں بات کرتا ہے عمومی طور پہ، عورتیں اس کے تابع ہوتی ہیں، لیکن یہاں عورتیں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں، آیت نمبر 12 میں، اور پھر اسی طرح آیت نمبر 13 میں، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن، اس روز منافق مرد اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ذرا ہماری طرف دیکھو کہ ہم تمہاری روشنی، ہمارے پاس جو روشنی ہے اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں، تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ تو کیا کہا جائے گا ان سے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ واپس چلے جاؤ اور اپنا نور وہاں پر ڈھونڈو، کہیں اور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمت وظاہر من قبلہ العذاب، جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ تو پھر یہ آواز دیں گے، ینادونہم، آواز دیں گے، مومنوں سے پکار کر کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو کہیں گے بلا، قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال لیا، وتربصتم، اور شک میں پڑے رہے، وارتبتم، اور جھوٹی وتربصتم وارتبتم، شک میں پڑے رہے، موقع پرستی کی، تربصتم موقع پرستی کی، وارتبتم شک میں پڑے رہے، وارتبتم، اور
فتن تم، دیکھیں یہ ترجمہ تھوڑا سا دوبارہ سو، فتن تم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا، اور تربص تم، جھوٹی موقع پرستی کی، ورتب تم، اور شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانیہ، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، امیدیں، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور آخر وقت تک وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، لہٰذا آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بدترین انجام ہے۔ دیکھیں تفصیل کا وقت نہیں ہے ان آیات کا، لیکن مختصر طور پہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نور ہم نے یہاں کا مانا ہے، جیسے کہ ان آیات میں ہے قیل ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ اور وہاں نور ڈھونڈ، وہاں سے نور، یہ ہم نور وہاں سے لائے ہیں۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دل کو نورانی بنانا ہے، نور کمانا ہے، لیکن کیسے؟ آج کا موضوع کیا ہے کہ ہم دل کو نورانی کیوں بنائیں؟ کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، دل کو آپ جب نورانی بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی راستے پر ہے، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ تنگی محسوس نہیں کرتے، آپ آسانی سے ہر مشکل مرحلے سے اپنے آپ کو گزار لیتے ہیں۔ تو دنیا میں آپ کو یعنی ضرورت ہے۔ من لم یجعل اللہ نورا، دوسری جگہ ہے، یہ نور کی بات قرآن میں بہت زیادہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں مقرر کیا اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو نور اس کے لیے مقرر کرتا ہے، اس کے لیے نور بناتا ہے کہ جو خود چاہے۔ دیکھیں ہم تو ہم اندھیرے طلب کر رہے ہیں، ہم اندھیرے کے باسی ہیں، اندھیروں میں رہ رہے ہیں، اندھیروں کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے۔ ایک اصطلاح ہے آج کل روشن خیال مسلمان، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم روشن خیال لوگ ہیں۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے روشن خیالی کسے کہتے ہیں، یعنی پابندیوں سے پاک دین، روشن خیال۔ تو بہرحال یہ ایک دھوکہ ہے جو ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ اندھیرے ہیں۔ آپ نے اندھیروں سے یوز ٹو ہو گئے ہیں، بلکہ ہم اندھیروں کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن مختصر میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے اور روشنی سمجھ کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ تو دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں، دنیا اندھیروں سے آپ نے نکلنا ہے اور نور حاصل کرنا ہے۔ وہ کب ہوگا یہ بھی آپ قرآن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ یقین کر لیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا اور آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے گا۔ سورہ بقرہ میں سورہ یہ آیت الکرسی کی فوراً بعد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو انکار کرنے والے ہیں، کون؟ آج کا مسلمان، اولیاءہم الطاغوت، ان کی دوست جو ہیں وہ سرکش قوتیں ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ طاغوتی قوتیں، سرکش قوتیں اس کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور یہ ایک بات میں آخر میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم نے یعنی ہماری ساتھی جو ہیں، یعنی ہمارے ساتھ طاغوتی قوتیں ملی ہوئی ہیں اور ہم نے ان سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے۔ کون ہے؟ حرص و حوث، نفس و شیطان۔ ہر شخص اپنے انا کے خول میں بند ہے، اپنی میں کے خول میں بند ہے۔ میں
اور میں. اس کو کہنا چاہیے تھا اللہ اللہ اللہ، اور یہ کر رہا ہے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طاغوتی قوتیں اس کی دوست بن گئی ہیں. اب اسفل السافلین کی طرف ہمارا سفر شروع ہے. کس کا؟ آج کے مسلمان کا. اندھیروں سے روشنی سے، یعنی جہاں پر ہم ہیں اب مزید دلدل، انکار کی دلدل میں، اندھیروں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. اور جوں دن گزرتے رہتے ہیں ہمارا دل سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک ہمارا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے. اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو اندھیروں سے بچائیں. اندھیروں سے آپ کو نکلنا ہوگا. طریقہ کار میں نے بیان بھی کیا ہے، پھر بھی آ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.